اللہ نے کسے پیر مولوی گدی نشین صاحبزادہ پیرزادہ وہ دے سین چ جڑا درخت لگا ہے وہ منو ذرا دسے تو صحیح ہے تے پتے کنے نے اور یہ تو ڈگ دے کنے نے اللہ نے وما تسقط من ورقۃ الا لیعلمها درخت پیر دے ویڑے چ لگا ہے رب آندے میں جاننا یہ تو پتے ڈگ دے کنے نے تے درخت تے پتے ہیں کنے نے اندہ مفاتیح الغیب غیب دیاں ساریاں چابیاں رب کائنات دے کول نے یہ دوسرے پارے سے ذکر مصطفیٰ اگوں تیجا پارا آ گیا اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين یہ گل کدوں ہو رہی ہے جدو اجے زمین آسمان میں واضح وجود چ نہیں آیا زمین آسمان دا نظام نہیں بنیا اللہ نے ادو سارے نبیاں نو کٹھا کر کے نا ادو گل کیتی کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی فرمایا میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب اے میادی جماعت جی اللہ جی فرمایا میں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں امامتاں دے تاج پہنا دیاں تھانو دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کے تھوڑیاں کتاباں تھوڑیاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے اس دوران سمہ جاءکم رسول عربی گرامر دی روح نہ سمہ تراخی واسطے ہوندہ ہے تے اگے اللہ نور سکیلہ لے آکے نا پار پا کے رب نبیاں نہ گل کر رہے نے وزن پا کے میرے نبیو تھوڑیاں نبوتاں کتاباں صحیفے امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے پھر اسے دوران میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے اللہ جی تسی دس دیو اسا کی کرنا ہے فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولتنصرن انہیں دا معنی کی ہے سن لو توجہ ہے نا سارے دی لا تؤمنن بہ اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ایمان لے انہیں کیویں تھوڑا کلمہ ساری کائنات پڑھے تے میرے نبیو تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے دنیا تھوڑا کلمہ پڑھے تو تساں کدھا پڑھنا ہے اگر دجا ترجمہ سنو تسی پوری کائنات دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہے ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہے ہے جتھے انہیں حاضر ہونا ہے نا تے ناظر ہونا ہے اتھے اودے ہوندیا تسا مسلے تے نہیں کھلونا یہ میرے نہ اقرار کرو تے پھر تھانوں نبوتاں دیاں گا پھر رسالتاں
ٹھیک ہے اللہ جی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اگے ہون لگے نے قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ تے سارے نبی آندے نے قَالُوا أَقْرَرْنَا اللہ جی اسی اقرار کرنے او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلاواں گے شریعتاں دیاں موہراں نہیں چلاواں گے. ہن آقا دے آن تو بعد بڑے بڑے عقل مند دانا بندے بیٹھے ہو قیامت تک ان کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بولیے. پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دی شریعت چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ وجہ بھی تو گوندی ہے. 1,24,000 انبیاء دنیا تو گئے فوت ہوئے وہ نبوت تے شریعت اپنی اپنی نال لے گئے. آدم دنیا تو فوت ہوئے اپنی نبوت تے 10 صحیفے نال لے گئے. نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی ادریس دنیا تو فوت ہوئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے. نبی داود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. نہ نواں نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی نوی بولو توجہ ہے. نبی دا دین آخری دین ہے. توجہ ادھر نبی دی نبوت آخری نبوت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. نبی دی امت آخری امت ہے. نبی دی مسجد جیڑی ہے انبیاء دی لسٹ دے اندر آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک کسے نبی نہیں ہونا جڑا آن کے مسجد بنائے. قرآن آخری کتاب ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں قرآن بولیے نواں دین. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے محبوب اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہن دین مکمل ہو گیا ہن نویں دین دی لوڑ. جدوں آیت نازل ہوندی ہے میدان عرفات دا 9 ذوالحج 10 ہجری ہے تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے آسمان تو قرآن دی آیت لے کے جبریل آ جاندا ہے تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے آسمان دی طرف انگل نو اٹھایا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. تے چوتھی دفعہ 1,00,000 صحابہ دا اجتماع سامنے میں میدان عرفات دے اندر آقا فرماندے نے میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ. گواہی کس چیز دی ہے؟ اللہ تھوڑی گواہی ہے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ میں نبی نے نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے. ہن جدے سینے تے دین اترے ہے 18 چک دے باسیو دین چ وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ بولیے. یہ جدروں مرضی دین چ شامل کر کے گل پیچھے سٹیکر لا دیندا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت علاقہ ہی ہوندی ہے ہر علاقے چ بدعت الگ ہوندی ہے. سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہوندی ہے. کدے بھی ٹر جو سنت ایک ہی ہے تے بدعت ہر علاقے دی الگ ہے. امام مالک فرماندے نے جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تو پھر انہیں کیا بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہیں. پہلو دین پورا نہیں
بیتی دا یہی عقیدہ ہے نا. اس واسطے نبی دا دین آخری دین ہے تے دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے. مجھ دا دودھ چونے آ دودھ ہوئی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلدا ہے. یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دے خالص نہیں. یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں. یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہینے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہین ٹھارا چک اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. اس واسطے نبی دا دین آخری دین ہے. قیامت تک نواں نبی قرب قیامت ایک نبی نے ہونا ہے. اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے فرمایا دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے او دے تے نزول ہونا ہے. حضرت عیسیٰ دا وہ مینارہ بن چکے ہے دمشق. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی. فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا. فرشتیاں نے پراتے ہاتھ رکھے ہونگے اس مینارے تے نازل ہونگے. مومنین سیڑھی لان گے حضرت عیسیٰ نو اتار لین. زرد رنگ دا لباس پایا ہوئے گا. سر دے والاں جو پانی نچر رہا ہوئے گا. امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے وہ مصلی امامت تے کھڑے ہونگے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے کہن گے آجو بھائی آجو جلدی آؤ ماشاءاللہ جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آجو تسی نماز پڑھاؤ تسی نبی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسا پڑھانی ہے. آج میں نماز پڑھان نہیں آیا آج نماز پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا ہوا. بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے اصل نے
انہوں نے کہنا ہے میں نبی دا امتی بن کے آیا تے اپنی انجیل لے کے نہیں آنا انہاں قرآن حدیث سکھا کے اللہ نے بھیجنا ہے 40 سال زندہ رہن گے شادی بھی کرن گے اولاد بھی ہوئے گی موت بھی عرب چاہے گی جنازہ مسجد نبوی چوئے گا قبر میرے پیغمبر دے قدمہ چ روضہ رسول دے اندر بنے گی یہ ساریاں گلہ آقا نے اپنی زبان نبوت چو پہلے ہی دا چھڑیاں ان حضرت عیسیٰ اصل نے کہیں دے میں نبی بن کے نہیں آیا کی بن کے آیا محمد دا امتی بن کے آیا تے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر پہلا دعویٰ یہ کیتا 2 کتابوں نے لکھیاں ایک ازالہ اوہام دوجی فتح اسلام یہ 2 کتاباں مرزے دیاں 1891 دے اندر امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں پھر انہیں کتاباں جو نے کیا میں عیسیٰ بن کے آیا پہلا دعویٰ مرزے نے کی تھا تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی اس پریس چو وہ اپنے رسالے واسطے آئے پریس والے نے دسیا مولانا مرزے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے سن کے انہاں کتاباں مکھائیاں تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہویا ہے جدے پہلے بانی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور ایک گل جیڑی ہے اپنی کتاب ختم نبوت تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے انہوں نے کیا کہ میں تحریک ختم نبوت کتاب لکھن لگا تو میں کیا پتا کرائیں دا پہلا بانی کون ہے آندھے نے کتاباں نو چھانن تو بعد پتا لگا تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی نے اور تحریرن لکھ کے جنہیں مرزے تے کفر دا فتوہ لایا وہ بھی اہل حدیث عالم دین سید نذیر حسین دہلوی تحریرن کہ مرزا کافر ہے وہ دیتے 200 علماء دے سین کروائے ہندوستان دیاں بستیاں تے شہران چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چے گل لکھی ہے کہ میرے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے اور سب تو پہلے جنہیں مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے ختم نبوت ہے وہ کون سی پتا جی بھائیا تھلے انہوں پھڑ کے تھلے باسو کی مصیبت پائی ہے سب تو پہلے جنہیں دعویٰ کی تھا پتا جی کون سی وہ بولو دے صحیح صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم دین سن سب تو پہلے امرسر دی عیدگاہ دے اندر مرزے نا اس زمین دی دھرتی تے 1893 دے اندر جنہیں مبالغہ کیتا وہ بھی اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ اور مرزا 1908 چ مرے ہے صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے نے